اور میں اردو میں بھی بولوں گا اس لیے کہ کل اور پرسوں کے دن ہمارے لوگ بہت زیادہ دل کے درد میں مبتلا اس لیے ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے دعوے دار تھے ان لوگوں نے جمہوریت پہ شب خون مارا اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو گرفتار کیا. یہ یا تو جو اسپیکر صاحب ہے وہ استعفی دے دے اور وہ بولے کہ یہ ہم سے نہیں چلتا ہے, اور اگر اسپیکر قومی اسمبلی استعفی نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کا منہ توڑ جواب اس کو دینا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر کو پارلیمنٹ کے اندر پکڑنا یا اس کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر یہ غیر قانونی ہے, اور غیر قانونی کام جس نے بھی کیا ہے وہ جو بھی ہے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے یا خود مستعفی ہو جائے. بس یہ ہمارا مطالبہ. ہمارے ساتھ اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نہ بکنے والے تھے اور نہ جھکنے والے تھے اور نہ پلیٹ لسٹ ہمارا کم ہوتا تھا. ہم تھک گئی اس لیے ان لوگوں سے ابھی راستہ بھول گئی ہے کہ ہم کون سے راستے سے چلے جائیں, کیونکہ پہلے بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس کو, پہلے بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں. یقیناً ان لوگوں نے, میں سیدھا سادہ بولتا ہوں, جس نے آئین کے آرٹیکل 6 کے مخالفت کی ہے اس دستوری پاکستان میں, اس کے لیے آرٹیکل 6 کا جو تعریف لکھا ہے, میں اس اسمبلی اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس نے بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, آئین کو پامال کیا ہے, اس کو آرٹیکل 6 کے تحت کٹہرے میں لے کے آئے اور اس کو سخت اور آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے. جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, کہ جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے جو ہیں جا رہے اور وہ جیسے ان کو گھما رہا ہے ویسے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ 21ویں صدی ہے. آج کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے, آج کا پاکستانی شہری باشعور ہو چکا ہے, اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے, داخلہ پالیسی کیا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کیا ہے, اور ہم نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کن کے ساتھ لگانی ہے, ہم نے کن کے کیمپس میں جانا ہے اور کن کے کیمپ سے نکلنا ہے, ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, سب کے ساتھ دوستیاں کرنی ہے, غلام کسی کا نہیں رہنا. اور یہ میرے لیڈر نے مجھے پڑھایا نہیں, مجھے سکھایا اپنے عمل سے, کہ جب اس نے کفار کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا, کہ جب اس نے کفار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, کہ جب اس نے کہا کہ ہم مزید کسی کی غلامی نہیں کریں گے, دوستی سب سے کریں گے, اس نے ہمیں یہ سکھایا. لیکن اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگ حق بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو حق بات اچھی نہیں لگتی. یہ چاہتے ہیں کہ وہی 80-90s کا دور ہو اور اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ اخبار آئے اور ان کا ہم جو بیانیہ بیچے اس بیانیے کے پیچھے جو ہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے قوم لگے اور اسی طرف جائے. ایسا نہیں ہوگا سر. تو اس کے کانسیکوینسز انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. جناب اسپیکر, 9 مئی کو ہمارے گلے میں ڈالنے کی جو ناکام کوششیں ہو رہی ہے, اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. جناب اسپیکر, یہ ہوا نہیں ہے, یہ کروایا گیا ہے. خان صاحب تو ڈیفس سے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے, جوڈیشل انکوائری ہونے چاہیے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے CCTV فوٹیج کدھر ہے, تاکہ یہ پبلک ہو جائے اور پتہ چلے کہ کس کی کار ستانی ہے. جناب اسپیکر, میں اپنے حلقہ تیمرگرہ کے بارے میں آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں. تاریخ کو میں ملک لیاقت صاحب اور اعظم خان امپیہ صاحب ایک پرامن پروٹیسٹ میں جانے کے لیے ادھر موجود تھے کہ تیمرگرہ بائی پاس پر پولیس نے ہمیں دھر لیا, ہمیں پولیس وین میں بٹھا کے سوات لے گیا جیل. وہاں پر جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر امجد صاحب پہلے سے ایک چکی میں بند تھا. اسپیکر صاحب, وہاں پہ عجیب تماشا تھا.
सीविज में कुछ लोग थे जो MI और ISI के बंदे थे, इन्होंने हमारा इंटरोगेशन शुरू किया। हमारा इंटरोगेशन होता रहा, जो हमें कहते रहे कि पार्टी से लाताल्लुकी इख्तियार करो, खान साहब से किनारा कशी इख्तियार करो। न मानने की सूरत में इन्होंने हमें धमकियां देकर कहा कि आपकी सारी जिंदगी जेल है में होगी और आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे। जनाब स्पीकर, उनके बातों में वजन था। हम डिस्क्वालीफाई भी हुए। आज भी मैं नो फ्लाई जोन में हूं, आज भी मैं एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हूं, लेकिन आज भी मैं शेड्यूल 4 का मुजरिम हूं। मैं एक आदि जराए पेशा हूं, मैं एक आदि दहशतगर्द हूं। आप तक हमारे हुकूमत में हम दहशतगर्द हैं। हम तमाम लोअर के जितनी भी MPs है, MNA है, हम शेड्यूल 4 में है। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतन आर्मी के खिलाफ नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भांजे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारी फैमिली मेंबर है। हम अगर खान साहब बार बार फरमाते हैं कि मुल्क भी मेरी और वोट भी मेरा, हम क्यों इसके खिलाफ है? हम अगर खिलाफ है तो इनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ है। जो भी जरायम, जो भी बुराई जन्म लेती है, इनका लिंक उनसे मिलता है। जनाब स्पीकर, ये मुट्ठी भर लोग हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं, बल्कि आईन और कानून को पांव तले रोन डालते हैं। जनाब स्पीकर, मैं इनको कहना चाहता हूं कि मुल्क हमारा भी है और आपका भी है। हमारे अब्बा और दाद ने बड़ी मुश्किल से जान का नजराना देकर हासिल किया है।